بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو تمام پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ خواتین و حضرات، انسان کی فطرت رہی ہے کہ وہ دوسروں کو غلام بنانا اپنا شوق اور اپنی بڑائی سمجھتا رہا ہے۔ آج ہم اس دور کی بات کریں گے جب انسانوں کو غلام بنانے کے لیے جال بچھائے جاتے تھے، لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، کسی حیوان کے گلے میں پڑی زنجیر کے دوسرے سرے پر کبھی جانور نہیں ہوتا۔ یہ شرف اشرف المخلوقات کو ہی حاصل ہے کہ اس کے گلے اور پیروں میں پڑی مری و غیر مری زنجیریں ہمیشہ ہم نفسوں کے ہاتھ میں رہیں۔ پہلے دور غلامی کے دو کرداروں پر نظر ڈالتے ہیں، جن میں سے نسبتاً کمزور نے آزادی کے لیے خود کو باکس میں بند کیا اور دوسرے نے بغاوت کا مفل پنڈوارا باکس کھولا۔ سیاہ فام ہنری باکس غلامی میں پیدا ہوا۔ ماں باپ بچپن میں فروخت ہو چکے تھے۔ 1849 کا امریکی ماضی کے مقابلے میں غلاموں کے لیے کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ کچھ ریاستوں میں آزادی تھی، تاہم ورجینیا میں ایسا نہیں تھا۔ مالک نے اس کی ایک لونڈی سے شادی بھی کر دی۔ وہ ہر وقت مالک کو درخواست کرتا کہ ان کو کبھی الگ الگ فروخت نہ کرے، جس پر مالک ہمیشہ اوکے کہتا۔ اس کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن پھر اچانک مالک نے اس کے بیوی بچے کسی کے ہاتھ بیچ دیے۔ ہنری کو بہت دکھ ہوا۔ بغاوت تو بیچارہ کیا کرتا، اس نے پنسلوانیا بھاگنے کا پروگرام بنایا، جو آزاد ریاست تھی۔ ایک ہمدرد گورے کی مدد سے اس نے خود کو 3 فٹ لمبے اور 2 فٹ چوڑے لکڑی کے صندوق میں بند کیا اور اس پر پنسلوانیا انسانی حقوق کے ادارے کا پتہ لکھا۔ اس کے دوستوں نے خشک اشیاء لکھ کر پارسل کر دیا۔ اس وقت سیاہ فام گاڑیوں میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ صندوق کے اندر صرف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اس دوران ویگن، ٹرک، کشتی اور ٹرین پر باکس لادا جاتا رہا۔ اگرچہ اس کے اوپر ہینڈل وتھ کیئر اور دس سائڈ اپ درج تھا، لیکن لادنے والے خاطر میں نہ لاتے اور ہنریک نے گھنٹوں ایسے سفر کیا جس میں کبھی سر نیچے ہوتا اور کبھی پیٹ۔ 27 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ پنسلوانیا پہنچا، جسے اسی ادارے کے اہلکاروں نے کھولا اور ہنری نے پہلی بار آزاد فضا میں سانس لی۔ تب لفظ باکس ہنری کے نام کا حصہ بنا۔ اب آئیے دوسرے زور آور غلام کی طرف، جس نے سلطنت روم کا روم ادھیڑ ڈالا۔ 71 قبل مسیح میں اسپارٹیکس نے غلامی میں ہوش سنبھالا۔ اس نے کانوں میں کام کیا اور اسطبلوں میں بھی۔ اس وقت امرا کی تفریح غلاموں کی لڑائی ہوتی تھی، جن میں سے بالآخر ایک نے مر جانا ہوتا تھا۔ غلاموں پر بھوکے شیر بھی چھوڑے جاتے تھے۔ جب تک ان کی جدوجہد زندگی جاری رہتی، کھیل بھی جاری رہتا۔ چونکہ اسپارٹیکس مضبوط جسم کا مالک تھا، اسے بھی تربیت دی گئی۔ اس نے اپنے کئی ساتھیوں، جنہوں نے اس کے ساتھ تربیت حاصل کی تھی، کو میدان میں قتل کیا، جس پر تماشائی تالیاں بجاتے۔ ایک لڑائی سے قبل اسے خیال آیا کہ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لڑ سکتے ہیں تو آزادی کے لیے کیوں نہیں؟ وہ لڑائی اس نے بوجھل دل کے ساتھ جیتی، کیونکہ اس کا ایک ساتھی کم ہو گیا۔ یہی بات اس نے ساتھیوں کو سمجھائی کہ کب تک ہم لڑنے کے لیے نکالے جاتے رہیں گے، ہم لڑ کر کیوں نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے مل کر عملے پر حملہ کیا اور فرار ہو گئے۔ باہر کے کسان اور دیگر غریب لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ یوں بادشاہوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی، جس نے روم کو ہلا کر رکھ دیا۔ کئی ماہ تک انہوں نے ناک میں دم کیے رکھا، پھر دھوکے سے اسپارٹیکس کو گھیر کر شاہی فوج نے قتل کر دیا اور 6000 ساتھیوں کو سڑک کنارے ہاتھوں اور پیروں میں کیڑے ٹھونک کر مصلوب کیا گیا۔ اس وقت سب پکار رہے تھے، ہم اسپارٹیکس ہیں۔ ان واقعات سے ثابت ہے کہ انسانی فطری طور پر آزاد ہے اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ سوالات کہ غلامی کب، کیسے اور کہاں شروع ہوئی، اس صورت میں زیادہ اہم ہو سکتے تھے کہ اگر غلامی ختم ہو گئی ہوتی تو آج بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ پھر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ غلامی کا آغاز انسانی زندگی کے ساتھ ہی اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ روم کے علاوہ یونان کے دوارے غلامی بہت مشہور ہیں، تاہم کرۂ ارض کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جہاں غلامی نہ رہی ہو۔ ماضی بعید سے صرف نظر کرتے ہوئے گزرے 200-250 سال پر نگاہ ڈالی جائے تو گیمبیا، نائجیریا اور افریقہ میں جگہ جگہ ایسے جال نظر آتے ہیں جو سیاہ فاموں کو پکڑنے کے لیے بچھائے جاتے، زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ، یورپ لے جائے جاتے، جہاں خرید و فروخت ہوتی۔ ان کو صرف اتنا کھانا ملتا کہ وہ جس سے کام کر سکے۔ 18ویں صدی میں فرانس میں ایسا قانون باقاعدہ پاس ہوا جس کے مطابق کسی آزاد انسان سے لڑائی کرنے پر غلام کو سزائے موت دی جاتی۔ بھاگ جانے والے غلاموں کو پکڑ کر ان کے کان کاٹ دیے جاتے اور جسم داغا جاتا۔
3 बार मुसलसल भागने वालों के लिए मौत की सजा रखी गई। जदीद दौर में गुलामी। अगरचे दुनिया से गुलामी का खात्मा हो चुका, लेकिन हकीकी मायनों में नहीं। आज गुलामों को जाल बिछा कर नहीं पकड़ा जाता, लेकिन जाल बहरहाल मौजूद है। अब अफराद नहीं, कौमों को गुलाम बनाने का चलन है। सरमायादाराना निज़ाम इसकी सबसे बड़ी वजह है। छोटे मुल्कों के वसाइल पर कब्जा, कर्जे, सूद का ना खत्म होने वाला सिलसिला। जुलाई 2017 में लंदन से ये खबर आई कि वहाँ गुलामी अब भी हो रही है। स्कॉटलैंड यार्ड के इंसदाद गुलामी यूनिट के सरबराह चीफ इंस्पेक्टर फुल ब्रेवर ने कहा था कि लंदन में होटलों और ज़ेर तामीर इमारतों में लोगों से जिबरी मुशक्कत दी जाती है। मुआवजा नहीं दिया जाता, पेट भर कर खाना भी नहीं दिया जाता। जबरी मुशक्कत के कैंसर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेहनत की आलमी तंजीम ILO के ताउन से वॉक फ्री फाउंडेशन की जानिब से पिछले साल जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा अफराद गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। 58% तादाद चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान में आबाद है। अमेरिका भी इन ममालिक में शामिल है, जहाँ गुलामी की जदीद शक्ल में इजाफा हुआ है। इसी तरह छोटी सतह पर भट्टे और बाज़ फैक्ट्रियाँ बेकार कैंपस के तौर पर काम कर रहे हैं, जहाँ मजदूरों को इस तरह से जकड़ा जाता है कि वो वाजिब अदा पैसों की वसूली की लालच में काम करते जाते हैं और मज़ीद फंसते चले जाते हैं। अपनी वीडियो का इख्तिताम अपने एक शेर के साथ करना पसंद करूँगी। तो क्या नावाकिफ़ आदाब गुलामी है अभी? रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।